گلشن روحانیت۔ کارخانہ قدرت صرف ایک خوبصورت دنیا ہی نہیں بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر گلشن روحانیت بھی ہے۔ کبھی آپ ایسی خوبصورت جگہ کی سیر کریں جہاں بلند و بالا پربت، بل کھاتے دریا، ہرے بھرے لامبے اشجار، فضا میں اڑتے پرندے، آسمان پر تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سفید بادلوں کے ٹکڑے اور چمکتا سورج موجود ہو۔ ایسے حسین مقام پر بے ساختہ آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ کتنے حسین مظاہر فطرت ہیں۔ غور کریں، یہ خوبصورت مظاہر فطرت محض ایک حیرت انگیز عجوبہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ناقابل یقین حد تک روحانیت بھرا گلستان ہے۔ نظر غائب سے دیکھیں تو آپ کو کائنات کی ہر چیز روحانیت کا احساس و ذوق دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ شہد کی مکھی کو پھولوں کے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جس طرح پھول کے ہر حصے میں رس، نیکٹر موجود ہے، اسی طرح کارخانہ قدرت کے بھی ہر حصے میں بھی روحانیت کا رس موجود ہے۔ جب آپ یہ رس لیں گے تو ایک خودکار عمل کے تحت آپ کی ذات ایک روحانی شخصیت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ روحانیت کے حوالے سے یہ بات بالکل عیاں ہونی چاہیے کہ روحانیت کسی پراسرار کیفیت یا بے خودی کا نام نہیں ہے، کیونکہ بے خودی تو ایک نیم بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ ایک غنودگی جیسی کیفیت ہے جس میں ذہن واضح طور پر غور و فکر نہیں کر سکتا ہے، جبکہ روحانیت اس سے بالکل مختلف حالت ہے۔ اس کو ہم دانش و آگہی کی اعلیٰ سطح کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں روحانیت شعور و عقل کا بیدار ہونا ہے۔ یہ دماغ کی نیم خواب آور کیفیت کے مقابلے میں عقل و دانش اور شعور و ہوش مندی کی بہترین حالت ہے۔ سائنسی دور سے پہلے دل کو مرکز روحانیت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روحانیت کو مراقبے سے وابستہ کیا جاتا تھا۔ یہ دل کی اساس پر مبنی روحانیت تھی، جبکہ سطحی سا غور کرنے پر بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا وہ روحانیت بھی سوچنے سمجھنے سے عاری تھی۔ نتیجتاً گزشتہ روحانیت انسان میں صالح اور باصول ڈسپلن زندگی مرتب نہ کر سکی، اس لیے یہ فرسودہ مفروضات کے مقابل کمزور ثابت ہوئی۔ اب ہم سائنس کے دور میں رہتے ہیں۔ اب یہ ممکن ہے کہ ہم روحانیت کو عقل و شعور کی اساس پر نشو و نما دیں، کیونکہ روحانیت بھی دوسرے سائنسی علوم کی طرح ایک سائنسی علم ہے۔ اس لیے روحانیت کو غور و فکر سے عاری مراقبے کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روحانیت کو تدبر و تفکر کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ طبیعیاتی سائنس فطرت کے مختلف پہلوؤں کا مقداری لحاظ سے کھوج لگاتی ہے۔ اس لیے
یہ جو کچھ دریافت کرتی ہے وہ لازمی طور پر مادیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس روحانی سائنس کا دائرہ کار فطرت کے معیاری اور اعلیٰ اخلاقی پہلوؤں پر غور و فکر ہے۔ مزید یہ سائنس مظاہر فطرت سے بالکل ویسی ہی روحانیت کشید کرتی ہے جیسے شہد کی مکھی پھول سے رس کشید کرتی ہے۔ آج روحانیت کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ شہد کی مکھی کے لیے پھول بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک شہد کی مکھی کے لیے ساری دنیا پھولوں کی دنیا ہے۔ یہ اپنا وقت دوسری چیزوں میں ضائع نہیں کرتی ہے، یہ اپنی پوری توجہ پھولوں پر مرتکز کرتی ہے اور ان سے شہد حاصل کر کے اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ ہی لاہے عمل ایک باشعور شخص کے لیے بھی ہے۔ اس کے لیے بھی ساری دنیا ایک روحانی دنیا ہے۔ وہ ہر چیز سے روحانیت کشید کرتا رہتا ہے۔ اس طرح باشعور شخص اپنی روحانیت کو وسعت و فروغ دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک قوی ہیکل روحانی شخصیت بن جاتا ہے۔ روحانی سائنس ایک شخص کی فہم و فراست کو ترقی دے کر اسے اس قابل کرتی ہے کہ وہ معاملات کا تجزیہ بامقصد طریقے سے کرے۔ روحانیت اس کو پیچیدہ معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کی معاونت سے ایک فرد معاملات زندگی کو اس زاویے سے دیکھتا ہے کہ تمام فکر و نظر کے الجھاؤ زائل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص پوری یکسوئی کلیئرٹی سے غور و فکر کر سکتا ہے۔ دل کے اساس پر مبنی روحانیت ماں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ خود فریبی ہے، جبکہ عقل و دانش کے اساس پر مبنی روحانیت شعور و آگہی کی اعلیٰ شکل ہے۔ جیسے نظام شمسی کی سائنس نے بتدریج ترقی کی ہے، اسی طرح روحانی سائنس نے بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ ازمنہ قدیم میں انسان زمین مرکزی نظریے پر یقین رکھتا تھا، نتیجتاً سائنس کے میدان میں اس کی پیش رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ تاہم دور جدید میں انسانی فکر میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب زمین مرکزی نظریے کی جگہ سورج مرکزی نظریہ تشکیل پا گیا ہے، جس کی بنیاد پر نظام شمسی منظم ہوا ہے۔ اسی طرح روحانیت کے لحاظ سے بھی غور و فکر میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں روحانیت با اصول اور سال زندگی مرتب کرنے میں کارگر نہ ہو سکی، کیونکہ سائنس سے پہلے دور میں لوگ عقل و فہم کے بجائے دل کی اساس پر مبنی روحانیت کے قائل تھے۔ آج عقل و خرد سائنس کا دور ہے۔ اب روحانیت عقل و شعور سے وابستہ ہے۔ اس روحانیت میں پرامن اور بااصول طرز زندگی مرتب کرنے کے لامتناہی مواقع موجود ہیں، اور ہماری دنیا ایک ایسے گلستان کی مانند ہے جس میں ہر طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء موجود ہیں۔ ایسے میں روحانیت ہی فرد واحد کو یہ صلاحیت دیتی ہے کہ وہ سال زندگی گزار کر اس گلستان سے مستفید ہو۔